جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار آ گیا. پھر ابو بکر کو جب بخار چڑھتا تو وہ یہ شعر پڑھتے: گھر میں اپنے صبح کرتا ہے ہر ایک فرد بشر، یعنی ہر شخص اپنے گھر میں صبح کرتا ہے اور موت اس کی جوتی کے تسمے سے بھی نزدیک تر ہوتی ہے. یعنی وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے کہ اب موت میرے بہت قریب ہے. کہ یہ پڑھنے کا مطلب کیا تھا؟ کیا میں نہیں بچتا. کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ کو بخار ہو یا کوئی بیماری لگے اور آپ سوچیں کہ اب تو میں مر ہی جاؤں؟ یہ بہت ایک نیچرل سی فیلنگ ہے، ہر شخص اس کیفیت سے گزرتا ہے، کچھ زیادہ کچھ کم. لیکن یہ خیال صحت کی حالت میں کم آتا ہے اور بیماری کی حالت میں زیادہ آتا ہے. تو حضرت ابوبکر نے بھی اپنے انہی جذبات کا اظہار کیا کہ ہر شخص اپنے گھر میں صبح کرتا ہے اور موت اس کی جوتی کے تسمے سے زیادہ قریب ہوتی ہے. اور بلال کا بخار جب اتر جاتا تو وہ رو کر بلند آواز سے یہ پڑھتے، یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی ملیریا کی قسم کا بخار تھا کہ چڑھتا ہے اور اترتا ہے، تو رو کر بلند آواز سے یہ شعر پڑھتے: کاش پھر مکہ کی وادی میں رہوں، کیونکہ ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے. کاش پھر مکہ کی وادی میں رہوں ایک رات، سب طرف اگے ہوئے ہوں وہاں جلیل اسخر نبات. اسخر ایک گھاس ہوتا ہے جس میں خوشبو ہوتی ہے اور وہ اپنے مردوں کو دفن کرتے ہوئے ان کے ساتھ بھی رکھتے تھے، اور جلیل بھی اسی طرح گھاس کی قسم. اور پیو پانی میں جنہ کا جو ہے آب حیات. یہ مکہ سے چند میل کے فاصلے پر مر الزہران کے قریب ایک مقام ہے، اسے سوق حجر بھی کہتے ہیں، وہاں پر یہ پانی تھا. یعنی وہاں کا پانی ہوتا ہے نا، کچھ چشمے مشہور ہو جاتے ہیں اچھے پانی. کاش پھر دیکھوں میں شامہ اور کفیل. یہ مکہ سے 30 میل کے فاصلے پہ 2 پہاڑ ہیں، تو ان کا ذکر وہاں پہاڑوں کے بھی نام ہو. جیسے کسی پہاڑ کا نام لیجیے، جبل ابو قبیس، اور جبل کعبہ، جبل احد، جبل عیر، جبل نور جس میں غار حرا ہے. تو بہرحال یہ 30 میل دور پہاڑوں کے نام ان کو معلوم ہے اور ان کو یاد کر کے رو رہے ہیں. مکہ تو مکہ ہے. اچھا، یہ جو جبل احد ہے یہ مدینہ کے ایک طرف ہے اور اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ پر جہاں سے وہ شروع ہوتی ہے نا، اس کی ذوالحلیفہ کے پاس، اگر کبھی آپ جائیں وہاں احرام پہنتے ہیں دوبارہ عمرہ کرنے کے لیے، تو عیر اس کے قریب ہے. اب جہنم کے پہاڑوں میں سے بہت عجیب سا پہاڑ ہے، دیکھ کے وحشت ہوتی ہے. کالے رنگ کا پہاڑ ہے جبل احد، لال رنگ کا ہے جیسے لال اینٹوں کا رنگ ہوتا ہے اسی قسم کا. اور عیر اس کے اپوزٹ. تو اس کو میں دیکھتی اور آنکھیں بند کرتی، دیکھتی اور آنکھیں بند کرتی کہ اللہ تو محفوظ رکھنا اور یہ نہ ہمیں دکھانا. کیونکہ تپتی دھوپ کے اندر وہ کالے رنگ کا پہاڑ، اور پہاڑ کی بھی یوں چوٹی نہیں ہے، اوپر سے ایسے اسٹریٹ سا ہے، عجیب سا لگتا ہے دیکھ کے. تو یہ جہنم کے اندر ہوگا. اصل میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو کچھ ایسی چیزیں دکھائی کہ جس سے وہ اپنے ان گھروں کو بھی یاد کر لے. ہوتا ہے نا کہ ہم جنت تو نہیں دیکھ سکتے، جہنم تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ٹکڑا جنت کے ٹکڑوں میں سے ہے، یا پہاڑ جنت کے پہاڑوں میں سے ہے، یا یہ دریا جو ہے وہاں سے جاری ہوئے ہیں اور یہ جہنم کی وادی میں سے ہے، تو پھر وہ ایک عجیب طرح کی فیلنگ آتی ہے جو خالی سنتے رہنے سے نہیں آتی، دیکھنے سے ایک اور بات بنتی ہے. تو بہرحال حضرت بلال جو تھے وہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے اور کہا کہ اے میرے اللہ، شیبہ بن ربیعہ اور عتبہ بن ربیعہ اور امیہ بن خلف، ان مردودوں پر لعنت کر جنہوں نے ہمارے ملک سے ہمیں نکال کر وبا کے ملک میں دھکیل دیا. مدینہ کیا تھا؟ وبا کا ملک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا: یا اللہ، مدینہ بھی ہم کو مکہ کی طرح یا اس سے بھی زیادہ محبوب بنا دے، یعنی ہمیں مدینہ سے بھی محبت دے دے یا مکہ سے بھی زیادہ دے دے. یا اللہ، ہمارے سا اور مد میں برکت دے دے، پیمانے ہیں. اور مدینہ کی ہوا صحت بخش کر دے. یہ جملہ غور کیجیے، مدینہ کی ہوا صحت بخش کر دے اور وہاں کا بخار جوہفہ میں لے جائے. جوہفہ بھی میقات پر ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہم جب مدینہ میں تھے تو سارے ملکوں سے زیادہ وبا وہاں تھی. پھر فرمایا کہ مدینہ میں بطحان ایک نالا تھا، اس میں بہت ہی تھوڑا بدمزہ اور بدبودار پانی بہتا رہتا تھا. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے لیے دعا کی تو بہت سی نعمتیں وہاں پر اللہ تعالیٰ نے عطا کی. اور یہاں آپ نے جو دعا کی نا بہت دلچسپ ہے کہ مدینہ کی ہوا صحت بخش کر دے. مدینہ کی، ہم کہتے ہیں نا ایئر میں کچھ ہے، ایسے بولتے ہیں نا عام طور پہ، جیسے مکہ جاتا ہے نا تو ایک دم فلو ہونے لگتا ہے یا کچھ، ہم کہتے ہیں یہ ایئر میں ہے، بس آپ کو چمٹنا اس میں کہیں بھی جا کے پکڑ لینا ہے. اسی طرح آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب کوئی شخص ایک خاص علاقے میں رہ کر بیماری ہوتا چلا جائے تو عموماً کیا کہتے ہیں؟ جگہ تبدیل کریں. تو پھر جو ہی جگہ تبدیل کرتا بیماری چلی جاتی ہے. آپ نے بھی شاید اس کا پرسنلی ایکسپیرینس کیا ہو، ایک جگہ پہ رہ کے آپ کو مثلا کسی کو خارش لگ جاتی ہے، کسی کو کوئی اور، کسی کو نیند نہیں آتی کسی خاص علاقے میں، الرجیز ہوتی ہیں، تو وہ اس الرجی کے موسم میں وہ پولن ہوا میں ہی ہوتا ہے نا، پھر وہاں سے وہ چلے جاتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. دوسری جگہ وہی لوگ ہوتے ہیں بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو. تو ہوا بھی اللہ کے حکم سے معمور ہے، اس کو حکم ملتا ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ان دیکھیں معلوم نہیں کیا کچھ ہمارے آس پاس کر رہی ہوتی. تو اس حدیث سے ایک تو دعا کی فضیلت بھی پتہ چلتی کہ انسان کو دعا مانگنی چاہیے. اب ایک وبا آ گئی ہے کسی ملک میں تو ہم ٹھیک ہے ویکسینیشن بھی کریں اور بھی بہت سی احتیاطی تدابیر کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہاں کے موسم کو اچھا کر دے.